سلطان قطب الدین ایبک 1150 میں ترکستان کے غریب گھر میں پیدا ہوئے۔ ان کا تعلق قطب کے گھرانے کے ایک غلاموں پر مشتمل ایبک نامی قبیلے سے تھا۔ ابھی لڑکپن ہی تھا کہ والدین نے نشا پور میں لگنے والی غلاموں کی منڈی میں بولی لگا کر اسے بیچ ڈالا۔ ایک قاضی نے اس بچے کو خرید لیا۔ گھر پہنچ کر قاضی نے بچے سے نام پوچھا تو کمسن غلام نے نام بتانے سے انکار کر دیا۔ اس نے سوچا کہ نام بتا دیا تو یہ میرے نام کی توہین ہوگی، اس لیے اس بچے نے قاضی کو یہی جواب دیا کہ اب میں آپ کا غلام ہوں، جس نام سے پکاریں گے وہی میرا نام ہوگا۔ قاضی کو بچے سے اس جواب کی امید نہ تھی۔ اسے بہت حیرت ہوئی اور اس کا جواب اچھا بھی لگا کہ ابھی بچہ ہے اور غلام بھی ہے اور اپنی عزت نفس کا اسے احساس ہے۔ رحم دل قاضی نے مشقت لینے کی بجائے اس کی اچھی تربیت، تعلیم اور پرورش کرنے کا فیصلہ کیا اور چھوٹے غلام پر خاص توجہ دی۔ بچہ شروع ہی سے بہادر تھا، جنگجوانہ مشاغل کھیلنے سے شوق رکھتا تھا۔ بہت کم عرصے میں تعلیم کے ساتھ ساتھ گھڑ سواری، تلوار، نیزہ بازی اور تیر اندازی میں مہارت حاصل کر لی۔ قاضی غلام کی صلاحیتیں دیکھ کر حیران رہ جاتا۔ غزنی کا شہنشاہ سلطان شہاب الدین غوری ایک دن شاہی گھڑ سواری کا مقابلہ دیکھ رہا تھا۔ قاضی غلام کو لے کر سلطان کے پاس پہنچ گیا اور کہنے لگا، سرکار، آپ کو ساری سلطنت میں اس غلام کا گھڑ سواری میں کوئی ثانی نہ ملے گا۔ سلطان نے جب خوبصورت، صحت مند اور سانولے پرکشش رنگت والے نوجوان کو دیکھا تو مسکرایا اور پوچھا، گھوڑے کو کتنا تیز دوڑا سکتے ہو؟ یاد رہے کہ جنگلی گھوڑا وحشی تصور کیا جاتا ہے، جسے تربیت دینا مشکل ترین کام ہے۔ غلام نے نہایت ادب کے ساتھ جواب دیا، حضور، گھوڑے کو تیز دوڑانے میں کوئی مہارت نہیں، اصل مہارت اسے تابع بنانا ہے۔ سلطان نے شائستگی سے غلام کو دیکھا اور ایک بہترین گھوڑے کی لگام غلام کے ہاتھ میں تھما دی گئی۔ وہ اچھل کر گھوڑے کی پیٹھ پر بیٹھ گیا، کچھ دور دوڑا کر واپس لے آیا اور انتہائی عجیب بات یہ تھی کہ گھوڑا واپسی پر اپنے سموں کے جن نشانات پر چل کر گیا تھا انہی قدموں واپس لایا۔ یہ سب دیکھنے والوں کے لیے نہایت ناقابل یقین تھا۔ اس سے پہلے ایسی مہارت کبھی کسی میں نہ دیکھی گئی۔ سلطان غلام کی ایسی مہارت سے بہت متاثر ہوا اور سوچا، جو جانور کو اپنا تابع بنا سکتا ہے اس کے لیے انسانوں کو فرما بردار بنانا مشکل نہیں ہوگا۔ سلطان نے اسی وقت منہ بولے دام دے کر غلام کو خرید لیا۔ ایک روز سلطان دربار میں بیٹھا خوش ہو کر غلاموں کو تحائف تقسیم کر رہا تھا۔ اس غلام نے وہ تمام تحائف ضعیف غلاموں میں بانٹ دیے۔ سلطان نے یہ دیکھ کر اسے مزید پسند کرتے ہوئے اعلیٰ عہدے پر ترقی دے دی۔ پھر شاہی استبل کا سربراہ مقرر کر دیا، جہاں سینکڑوں مال بردار اور جنگی تربیت یافتہ گھوڑوں کو ہمہ وقت سلطنت کی حفاظت کرنے کی تربیت دی جاتی تھی۔ غلام نے رفتہ رفتہ اپنی صلاحیتوں کا سکہ سلطان پر بٹھا کر اس کا مزید قرب حاصل کر لیا۔ 1192 میں سلطان شہاب الدین غوری نے دلی اور اجمیر فتح کیا۔ 42 سالہ غلام کو پہلے یہاں کا گورنر اور پھر شاہی افواج کا سپہ سالار مقرر کر دیا۔ اگلے سال نوجوان غلام سپہ سالار نے سلطان کے حکم پر پڑوسی دشمن قنوج پر چڑھائی کر دی اور پہلے سے بڑھ کر بہادری اور جرأت کا مظاہرہ کیا۔ سلطان نے غلام کو اپنا فرزند بنا کر فرمان فرزندی کے اختیارات دے دیے اور 2 میں سے ایک نایاب ترین قیمتی سفید ہاتھی انعام میں دے دیا۔ یہ وہ دور تھا جب اسلام اپنے عروج پر تھا۔ اسلامی تاریخ کا ایک بہادر غلام سپہ سالار قطب الدین ایبک پھر وہ عظیم حکمران بنا جس نے دہلی فتح کر کے یہاں سب سے پہلی اسلامی مملکت کی بنیاد رکھی۔ یہاں سے غلام قطب الدین ایبک کی قسمت کا ستارہ چمکا۔ اس کی افواج گجرات، راجپوتانہ، گنگا، جمنا، دوآبہ، بہار اور بنگال میں اسلام کا پرچم لہراتی داخل ہو گئیں۔ 15 مارچ 1206 کو سلطان محمد غوری کو جہلم کے قریب گکھڑو قبیلے کے ہاتھوں شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ غلام خاص پاس نہ تھا اور یہ مارا گیا اور اس کے بعد لاہور میں ایبک کی تخت نشینی کا اعلان کر دیا گیا۔ قطب الدین ایبک کی ساری زندگی فتوحات میں گزری اور کبھی شکست نہ کھائی۔ تخت پر بیٹھ کر سب سے پہلے عظیم ترین سلطنت پر توجہ دی،
بیشتر وقت نوزائیدہ اسلامی سلطنت کا امن و امان قائم رکھنے میں گزرا۔ سلطان قطب الدین ایبک لاہور میں پولو کھیلتے ہوئے گھوڑے سے گر گئے اور اس دنیا فانی سے کوچ کر گئے۔ انارکلی بازار کے کوچے ایبک میں ان کو دفنایا گیا، جس کا نام اب ایبک روڈ رکھا گیا ہے۔